لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احسن الى جارك تكن مسلما او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی کہا جائے سنایا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ کی رضا کا ذریعہ اس مجلس کو بنا دے. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی اور ایک حدیث پاک کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کچھ کام کر لینا، کچھ کام کو چھوڑ دینا، اس کا نام اسلام نہیں. حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے اس کا جز تلاوت کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنو، تکن مسلمن، تم مسلمان بن جاؤ گے. مجھے آج کی مجلس میں اسی پڑوسیوں کے متعلق قرآن کریم میں، احادیث پاک میں شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. کیونکہ آج ہماری زندگیاں کچھ اس طرح سے ہم گزار رہے ہیں کہ ہم بالکل سیلفش ہو گئے ہیں، صرف اپنا ہی اپنا دیکھتے ہیں. بس میرا ٹھیک ہونا چاہیے، میری زندگی گزرنا چاہیے، میرا گھر، میری چیزیں اچھی ہو، چاہے پڑوسی بھوکا مرے، پڑوسی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، ہمیں اس کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی. حالانکہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو بدن کے پورے اعضاء اس کے درد میں شریک ہو جاتے ہیں. اگر کسی اور مسلمان کو، جو ہمارا پڑوسی بھی نہیں، ہمارے محلے کا رہنے والا بھی نہیں، کسی اور جگہ کا رہنے والا، اگر اس کی تکلیف کا ہمیں اطلاع مل جائے تو ہمیں بھی تکلیف ہونا چاہیے کہ فلاں مسلمان تکلیف میں ہے، مصیبت میں، پریشانی میں. لیکن ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو اس کی تکلیف میں، مصیبت میں شریک ہونے کے بجائے ہم تو خوشیاں مناتے ہیں. اچھا وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اچھا وہ بیمار پڑ گیا، اس کے یہ کارنامے تھے، اس طرح سے کرتا تھا، اس کو اس کی گناہ کی سزا مل رہی ہے. ہم ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ کس گناہ کے اس کو سزا مل رہی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے. تو ہماری زندگیاں کس رخ پر جا رہی، ہمارا معاشرہ کہاں پہ جا کے رکا ہوا ہے. ہمیں ہماری ذہنیت کو بدلنا ہے، ہمارے تصورات کو سدھارنا ہے، ہمارے فاسد خیالات کو، بگڑے خیالات کو ہمیں اصلاح کرنی ہے، ہمارے معاشرے کی ہمیں فکر کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کو ہمیں فکر کرنی، اس نے حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص دنیاوی زندگی کے اعتبار سے
دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ شخص بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو یہ نعمتیں مل جائے۔ کون سی نعمت؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کسی کو مل گئی، المسکن الواسع، کشادہ مکان ملا ہوا ہے، اچھے سے زندگی اس میں بسر ہو رہی ہے، اور سواری بھی اچھی ہے، جہاں چاہتا ہے گاڑی کو سیل مارا اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے، اس کی سواری اچھی ہے۔ حدیث میں کہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے میرے الفاظ کو غور سے سننا، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ شخص آخرت کے اعتبار سے نہیں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بتا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیاوی اعتبار سے وہ شخص بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کی بیوی اچھی ہو، مکان کشادہ ہو، اس کی سواری بھی عمدہ ہو، الجار الصالح، اور اس کا پڑوسی نیک ہو، خیر خواہ ہو۔ یہ 4 نعمتیں کسی کو مل گئی، دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کی شریعت نے کیا حقوق بیان فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل پڑوسیوں کے بارے میں تاکید مجھے کرتے رہے، حقوق کو بیان کرتے رہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کے بارے میں آئندہ چل کر کوئی حکم نازل ہونے والا ہو اور پڑوسی بھی میراث میں وارثین میں شریک ہو جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنی اہمیت کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ ہمارے نبی فرماتے جیسے ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال پر اس نے اپنے پیچھے جو کچھ جائیداد چھوڑی، مال و دولت چھوڑا، اس کے بیوی بچے ماں باپ کا اس میں حق ہوتا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پڑوسی بھی وارثوں میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ شریعت نے، قرآن نے، حدیث میں پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم نے پڑوسیوں کے 3 طرح کا الفاظ استعمال فرمایا۔ قرآن کریم نے الجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 3 طریقے کے الفاظ استعمال فرمائے۔ الجار ذی القربى، علماء کرام فرماتے ہیں کہ الجار ذی القربى سے وہ مراد ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کی دیوار آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے، یہ جار ذی القربى ہے۔ قرآن کریم نے ایک دوسرا لفظ استعمال فرمایا الجار بالجنب، یعنی جس کی دیوار آپ کی دیوار سے، گھر کی دیوار سے لگی ہوئی تو نہیں ہے لیکن اس کا مکان آپ کے مکان سے قریب ہے، دونوں کی گلیاں ایک ہی ہے، دونوں کے محلے ایک ہیں، راستے ایک ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ قرآن کریم نے ایک تیسرا لفظ استعمال فرمایا والجار بالذنب، کہ پہلو کا پڑوسی، تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ وہ کون ہے کہ آپ نے سفر میں کوئی آپ کے ساتھ ہو گیا، وہ تھوڑی دیر کا آپ کا پڑوسی ہے۔ اس تینوں پر مختصراً میں کچھ روشنی ڈال دوں۔ الجار ذی القربى کے پڑوسی، جو ہمارا پڑوسی جس کا مکان ہمارے مکان سے قریب ہے، اور وہ ہمارا محلے والا، اس کا مکان بھی ہمارے مکان سے قریب ہے، تو ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ہماری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی تکلیف میں، مصیبت میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح سے ہم نے زندگی گزاری کہ ہمارے عمل، ہمارے فعل، ہمارے قول سے بعض والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، پھر چاہے ہم دیندار ہو، تہجد گزار ہو، ہمارے ہاتھوں کی تسبیحیں چھوٹتی نہ ہو، چاہے ہم ہر سال حج عمرے کرنے کے لیے جاتے ہو، لیکن ہمارے افعال اتنے خراب ہو چکے، ہمارے کرداروں کو ہم نے اتنا بگاڑ دیا ہے، اپنے اخلاق کو ہم نے اتنا فاسد بنا دیا کہ ہمارے شرور فتن سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہماری عبادتیں ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ پڑوسیوں کو ناراض کرنا، ان کو تکلیفیں پہنچانا، مصیبت پہنچانا، یہ عمل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اگر کسی کو اس بات میں شک ہے تو بخاری شریف کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ بخاری شریف کی وہ مشہور روایت
آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خاتون ہے لیکن وہ فرائض ادا کرتی ہیں، نوافل تہجد عبادت میں کچھ نہیں ہے، فرائض کو ادا کرتی ہے لیکن نوافل عبادت میں آگے نہیں ہے، لیکن اخلاق بڑے عمدہ ہے، اس کی ذات سے اس کے پڑوسی بڑے خوش ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ اور فرمایا ایک خاتون ہے بڑی دیندار، بڑی شب بیدار، بڑی نمازی، بڑی نوافلوں کی پابند، لیکن اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس کے ذات سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، پریشانی کا سبب بنتی ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ تو ہم نے اسلام کو بڑا محدود کر کے رکھ دیا ہے، چند عبادتوں کو کر لیتے ہیں، ہم نے حقوق اللہ میں تو ہم پیش نظر آتے ہیں، جہاں حقوق اللہ ہو، نماز ہے، رمضان کے روزے ہو، تہجد کی نماز ہو، زکوٰۃ ہو، عمرے ہو، حج ہو، وہاں تو ہم پیش نظر آتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو دیکھا جائے اس میں آج ہمارا معاشرہ بہت پیچھا نظر آتا ہے، حقوق العباد میں بڑی کوتاہیاں کی جا رہی ہیں، چاہے شوہر بیوی کا معاملہ ہو، ماں باپ اور اولادوں کا معاملہ ہو یا پڑوسیوں کا معاملہ ہو، آج حقوق العباد میں بہت پیچھے ہم جا چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام کے دو جز ہے، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، ان دو چیزوں کو مل کر اسلام بنتا ہے۔ اگر حقوق اللہ میں تو ہم پیش آگے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنا ہے کہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی خوش ہو، کہ یہ اس طرح سے دعا کرے اللہ نے ہمیں پڑوسی دیا، وہ آپ کے حق میں دعا کرنے والے بنے، آپ کے حق میں بد دعا کرنے والے نہ بنے۔ ابو حمزہ سکری ایک بہت بڑے اللہ والے عالم گزرے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے وہ ایک جگہ رہتے تھے، ایک سوسائٹی میں رہتے تھے، مکان میں کچھ حالات آئے تو انہوں نے اپنے مکان کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ سوسائٹی والوں کو، محلے والوں کو پتہ چلا، وہ سارے محلہ والے ان کے پاس آ گئے کہ آپ یہاں سے کیوں جا رہے، آپ نہ جائیں، کیونکہ بڑے اچھے انسان تھے، ان کے پڑوسی، ان کے محلے والے سب ان سے خوش تھے۔ آج ہم محلوں کا جائزہ لے لے کہ پورے محلے میں کتنے انسان ایسے ہیں جن سے کسی انسان کو، محلے والوں کو تکلیف نہ پہنچی ہو، ہر انسان اس سے خوش ہو، کبھی اس نے کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ کی ہو، کسی سے جھگڑا نہ کیا ہو، تو اسے خال نظر آئیں گے۔ نمازی کتنے ہیں، تہجد گزار کتنے ہیں، حاجی کتنے ہیں، وہ ایک لمبی فہرست نظر آئے گی، لیکن ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کو حقوق کو اب مکمل طور پر ادا کیا ہے، جو ہر مسلمان سے حسن سلوک کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایسا معاشرہ ہمارا خالی نظر آئے گا۔ علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ پڑوسی میں کافر بھی، اگر ہمارا پڑوسی کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھنے سے بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان بن گئے، اسلام میں داخل ہوں گئے۔ ایسے بہت سے واقعات میں نے کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، جب ایک کافر مسلمان ہوا ہے، جب اس سے اس کے اسلام میں آنے کا سبب پوچھا، کئی اس طرح کے واقعات میں نے پڑھے، تو اس نے یہ وجہ بیان، کسی نے یہ وجہ بیان کی کہ کالج کا ہمارا ایک دوست جو تھا وہ مسلمان تھا، ہمیشہ میرا دوست تھا، اس کے اخلاق بڑے عمدہ تھے، بڑے اچھے سے سب سے پیش آتا تھا، اس کی زندگی سے متاثر ہو کر میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو کوئی کہہ رہا ہے میرا پڑوسی، میرے مکان کا پڑوسی، میرے دکان کا پڑوسی، وہ بڑا اچھا مسلمان تھا، بڑے اچھا سلوک کرتا تھا، اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ کافر ہی ہمارا پڑوسی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، تاکہ ہمارے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام میں داخل ہونے والے بن جائے۔
صحابہ کرام نے یہی کیا، جہاں کہیں بھی گئے تجارت کو لے کر گئے، وہ صحابہ کرام نے ایسی امانت داری، دیانت داری، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کی، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لوگ ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے لین دین کے معاملے کو دیکھ کر ان کے اسلام میں داخل ہونے والے بن گئے۔ کافروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اچھا برتاؤ کیا جائے گا، لیکن وہ بھی ایک حد میں رہ کر۔ اسلام میں ہمیں پابند بنایا ہے، مسلمان ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم یہاں دنیا میں رہ کر ہم من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر کوئی یہ چاہے میرے مال، میری زندگی، میری باڈی، میری لائف، میری مرضی، تو وہ پھر اسلام کے جھنڈے کو چھوڑ دے۔ تیرا ہی لائف، تیری مرضی، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ تیری لائف نہیں ہے، لائف اللہ تعالیٰ کی ہے، جسم تیرا نہیں ہے، یہ جسم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تیرے پاس جو مال ہے، جس مال کی تجھے اکڑ ہے، وہ مال کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے بطور امانت کے، عاریت کے طور پر، وقتی طور پر ان چیزوں کا تمہیں مالک بنا دیا ہے، لیکن حقیقی مالک تم نہیں، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمارے پڑوسی، دکان کا پڑوسی ہو یا ہمارے مکان کا پڑوسی ہو، تو ہمیں اس بات کے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہدیہ تحائف کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی دائرے میں رہ کر ان کے تہواروں میں ہم بھی شریک ہو جائے کہ بھئی دیوالی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا، ہم بھی ان کے تہواروں میں شریک ہو جائے۔ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا، بھئی پڑوسی کیا کرے، منع نہیں کر سکتے، بھئی خراب لگ جائے گا۔ ہر انسان کی زبان پہ بھئی کیا کرے، بھئی منع نہیں کر سکتے، خراب لگ جائے گا۔ تو ہم یہ مخلوق کو خوش کرنے کی فکر تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں کہ کیا کرے میرا خالق مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، حرام چیزوں کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پہ یہ جملہ نہیں آتا، نہیں یہ آپ کا مذہب، آپ کا مبارک، یہ آپ کے طور و طریقے، یہ ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں گا، لیکن یہ آپ کے دھرم کے، آپ کے مذہبوں کے رسم طریقے ہیں، اس لیے یہ آپ کا مبارک، میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ جملے ہمارے زبانوں پر نہیں آتے، بلکہ یہاں تک کہ جو مورتیوں پر جو مٹھائیاں چڑھائی جاتی، جو پرساد جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہندو مسلمانوں کو لا کر پیش کرتے ہیں۔ پتہ ہے، خود کو بھی پتہ ہے یہ پرساد ہے، یہ وہ ہے جو مورتی کے سامنے رکھ کے اس کی پوجا کی گئی، غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا۔ پھر بھی مسلمانوں کے ایمان اتنے کمزور ہے کہ اس کی زبان سے یہ جملہ نہیں نکلتا، معاف کرنا یہ آپ کا مذہب ہے، آپ اپنے طریقے سے اپنائے۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اسی کو ہمارے نبی کو کہا کہ کفار مکہ ہمارے نبی کے پاس آئے، اب ہمارے مذہب کو مان لو، اب ہمارے مذہب کو اپناؤ، ہم آپ کے مذہب کو اپنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی آپ کافروں کو کہہ دیجئے ہمیں مخلوق کی پرواہ نہیں ہے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، میرا خالق مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کب تک مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے پڑتے رہیں گے کہ یہ راضی رہے گا، میری نوکری چلتی رہے گی، میرا پیسہ چلتا رہے گا، میرا گھر بار چلتا رہے گا؟ نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ سامنے والا کوئی انسان ہمارا نہ خالق ہے، نہ ہمارا مالک ہے، نہ ہمارا رازق ہے۔ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی آپ کافروں کو کہہ دو لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، دوسرے الفاظ میں تمہارا مذہب تمہیں مبارک، ہمارا مذہب ہمیں مبارک، نہ میں تمہارے مذہبوں کی پیروی کرنے والا ہو، نہ تم میرے مذہبوں کی پیروی کرو۔ اس طرح کا معاملہ کرو گے کہ ہم ان کے مذہبوں میں شریک ہوں گے، ان کے ساتھ شریک ہوں گے تو وہ بھی ہمارے مذہب میں شریک ہوں گے۔ ایسا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، وہ چاہے داخل ہو یا نہ ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو تم اسلام کے باؤنڈری سے باہر نکل جاؤ۔
تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا پڑوسیوں کے حقوق کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اچھے اخلاق ان کے سامنے پیش کیے جائے، چاہے ہمارا کافر پڑوسی ہمارا غیر مسلم کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا، تقریباً 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 70 سال پہلے کا۔ وہ مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے کہ وہ عمرے کے لیے گئے تو وہاں ایک صاحب نے ان کو واقعہ سنایا، 70 سال پہلے کا۔ آج کا حرم تو پورا بدل چکا ہے، مکہ مدینہ جو پرانے 25 سال 30 سال پہلے بھی حرم گئے ہوں گے، انہوں نے وہاں کی بہاریں دیکھی ہوگی، وہاں کی بہاریں کچھ اور ہی تھیں۔ اور اس وقت حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ 1963-64 کی بات ہے، اس وقت بھی قدیم آثارات اس مکہ میں مدینہ میں باقی تھے، اس وقت کی بات ہے۔ آج تو کافی حرمین بھی بدل چکے ہیں، مکہ المکرمہ مدینہ اور پورا سعودی عرب کافی بدل چکا ہے۔ تو یہ 1963 کے قریب کی بات ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جب میرا عمرے کے لیے جانا ہوا تو وہاں کے ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ میں کپڑے کی دکان پر گیا تو میں نے ایک کپڑے کو دیکھا، اس کو پسند کیا، قیمت طے ہوئی، اور میں نے جب لینے کا ارادہ کیا، اس نے دکاندار نے کہا یہی کپڑا آپ کو چاہیے؟ میں نے کہا یہی کپڑا چاہیے۔ اس نے کہا بالکل یہی کپڑا بازو کی دکان میں آپ کو مل جائے گا، اسی قیمت پہ آپ وہاں سے لے لیجئے، میں اس کو کہہ دیتا ہوں۔ وہ ان کے دوست کہنے لگے کہ میں نے پوچھا بھئی میں آپ کی دکان پر آیا ہوں، آپ مجھے بازو کی دکان پر بھیج رہے ہو؟ کہ نہیں آپ وہاں سے لے لیجئے، دونوں کپڑے ایک ہی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے میں ضد کرنے لگا آخر بات کیا ہے، آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے کپڑا؟ ہم تین باتوں کو اپنے دلوں پر لکھ لیں اور ہمارے ایمان کو دیکھیں، ہمارے اخلاق کو دیکھیں، ہماری ذہنیت کو دیکھیں، ہمارے ذہنیت ہمارے قلوب کتنے گندے ہو چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا جب ضد کی، وہ کہنے لگا بات دراصل یہ کہ صبح سے کافی میری دکان پہ گراہک آ گئے، کافی اچھی میری آج کی کمانی ہو گئی، لیکن میرے پڑوس والا جو ہے اس کے یہاں صبح سے آج تک کوئی گراہک نہیں آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی کچھ کمائی ہو جائے۔ کیسا تصور اپنے پڑوسیوں کے حق میں! آج ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ میرا بھی حصہ بھی مجھے ملے، پڑوسیوں کا حصہ بھی مجھے مل جائے، وہ میرا پڑوسی بھوکا پیاسا مر جائے اور اس کو جو کچھ ملنے والا وہ بھی مجھے مل جائے، یہ ہماری ذہنیت ہمارا تصور ہو چکا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے، باطل دب کر رہتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں امریکہ، کینیڈا، اسرائیل، جتنے انگریز ملک ہیں وہ سب ترقی یافتہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ حالانکہ باطل ہے، حق ہمارے پاس ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ دنیا دار الاسباب ہے، جو بھی اس دنیا میں صحیح سبب اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے گا، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ آج ہم نے صحیح سببوں کو چھوڑ دیا، صحیح زندگیوں کے رخ کو چھوڑ دیا، اور ان لوگوں نے صحیح طریقے کو اپنایا، صحیح اسلوب کو اپنایا تو وہ ترقی یافتہ نظر آتے ہیں۔ خود ہمارے علاقے کے حالوں کو دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی محلوں سے اگر آپ صبح صبح مسلمانوں کی گلیوں سے گزرے، آپ کو گلیوں میں کتنا کچرا پڑا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ کچرے کی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں لیکن مسلمان کے محلے گندے پڑے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہی اطراف میں آپ غیر مسلموں کے محلے میں چلے جائیں، صبح کی نماز کے وقت بھی ان کی گھر کی عورتیں اپنے آنگنوں کو صاف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، پانی چھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کی گلیاں ہماری گلیوں کی طرح گندی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ بھی دوسرے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہمارا مزاج تو یہ کچرا تو پھینکتے ہی پھینکتے لیکن اپنے گھر کے آنگن میں نہیں، بازو والے کے گھر کے آنگن میں کچرے کو بھی ڈالتے ہیں، تو یہ اسلام کے مزاج نہیں ہے۔ جب ہم نے صحیح اسبابوں کو چھوڑ دیا تو مسلمان بھی پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج غیروں نے، باطلوں نے، کفاروں نے، یہودیوں نے صحیح اسباب کو اختیار کیا تو وہ بھی ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ باہر گئے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا
کہ انگریزوں کا مزاج بھی کہ جہاں 3 لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ فوراً لائن لگا لیتے ہیں، چاہے وہ بس میں ہو، اسٹیشن کے پاس ہو، کہیں بھی جگہ ہو، جب 3 لوگ جمع ہو جاتے ہیں آٹومیٹک وہ لائن اور قطار لگا لیتے ہیں اور آپ قطار میں لائن میں چلتے رہتے۔ اور ہمارے یہاں کا معاملہ دیکھو کہ ہمارے وہاں 3 کیا 100 لوگ بھی ہو جائیں تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اخلاق، ہماری زندگیاں، قرآن کریم نے اتنا بہترین اسلوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کسی مذہب میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آج وہ تمام چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم زندگیاں اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ ہماری ذات سے دوسرے مسلمانوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ایک انگریز لوگ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے بازو والوں کا، دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ میں افریقہ کے ایک کنارے پر، دریا کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں بس 2-3-4 ہم لوگ تھے، زیادہ مجمع بھی نہیں تھا۔ تو ایک صاحب کتا لے کر آئے اور اس کتے نے وہاں پر پوٹی کر دی۔ پھر وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھنا آپ یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے اپنے پرس میں سے تھیلی نکالی، موزہ نکالا اور اس کو جو کتے کی جو پوٹی تھی، نجاست تھی، گندگی تھی، اس کو اٹھا کر ایک تھیلی میں ڈالا اور اسی تھیلی کو باندھ کر پھر کچرے کے ڈبے میں ڈالا۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ان لوگوں کا ہے جن کے پاس قرآن نہیں ہے، جن کے پاس نبی کی تعلیمات اقرار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تعلیمات تو ہمیں ملی تھی اور آج ہم ایسی بے ڈھنگیاں زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ ایسا ہو چکا ہے کہ آج ہم بھی گندے ہو چکے ہیں، ہمارے معاشرے کو بھی ہم نے گندا کر رکھا ہے اور آج ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ ہماری ذات سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسلام چند اعمال کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل نظام تعلیم ہے، نظام حیات ہے، زندگی کا ایک دستور ہے، اس کے مطابق زندگی ہمیں گزارنا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ پڑوسی ایک تو وہ ہے، تیسرا قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ صاحب بالجم، تھوڑی دیر کا پڑوسی، تھوڑی دیر کا ساتھی۔ یہ کون ہے؟ آپ ٹرین میں جا رہے ہو، ہوائی جہاز میں جا رہے ہو، پلین میں جا رہے ہو تو آپ کے سیٹ کے بازو میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یا کہیں آپ لائن میں قطار میں کھڑے ہیں تو آپ کے آگے پیچھے والے تھوڑی دیر کے آپ کے ساتھی ہیں، اس کو صاحب بالجم کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا۔ وہ ہمیشہ کا آپ کا پڑوسی نہیں ہے، چند گھنٹے اس کو آپ کے بازو میں رہنا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ تو اجنبی، ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، آپ غلط نظرہ اس کے سامنے پیش کر دیں، غلط تاثرات اس کے سامنے دے دیں، وہ اسلام میں آنے کے بجائے اسلام کا متنفر ہو جائے، اسلام کا دشمن ہو جائے۔ ٹرینوں میں، ہوائی جہاز میں، سفروں میں، بس میں ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تاکہ کافر لوگ، غیر مسلم لوگ اسلام میں داخل ہونے والے بن جائے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے جس کو حدیث پاک میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اگر تو چاہتا ہے تو کامل مسلمان ہو جائے تو اپنے پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، اس طرح سے زندگی گزار کہ تیری ذات سے پڑوسیوں کو سکون ملے، انہیں راحت کا سبب ہو، ان کے لیے تو تکلیف، مصیبت، پریشانی کا سبب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔